یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، جو سامنے ایک ٹیم کھڑی ہے، اگر میری آواز آپ کی کان تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں آپ وہاں رہ کر ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ رضاکار ہیں آپ ایک جگہ جمع نہ رہے بلکہ آپ منتشر ہو جائے، اپنے اپنے کام کو آپ انجام دیں۔ جب چند لوگ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر علاقے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ وہاں 5-10 لوگ کیوں کھڑے ہیں، لوگ یہی سوچتے ہیں شاید کوئی بات ہو گئی ہے، شاید کہ وہاں شور و گل ہو رہا ہے، وہاں ہنڈا گنڈا ہو رہا ہے، اس لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، پھر لوگ آپ کے قریب کیا پہنچتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رضاکار ہے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے آپ نگرانی نہ کریں بلکہ آپ اپنے کاموں کو صحیح سے انجام دیں، انفرادی طور پر آپ کام کریں۔ اگر نوجوان جلسے میں آیا ہے تو آپ مارکیٹ میں نہ ہو گئے بلکہ جلسے میں آ کر کے بیٹھے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں کچھ وقت گزار لیں، اپنی خالی جھولیوں میں کچھ نیکیوں کو آپ جمع کر لیں تاکہ مرنے کے بعد یہی نیکیاں آپ کے لیے کام آ جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے تم سے کہا تھا جلسے کو آج تو نے مذاق بنا لیا ہے، پہلے اپنے باپ کو بول کے نکلتی ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، نوجوان کہتا ہے ہم جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تو آتا ہے جلسہ گاہ تک لیکن جلسہ میں تو کیا پیک کے جاتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنی آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو نماز تو تمہیں پڑھنا ہی چاہیے، اگر نماز تم پر فرض ہو جاتی ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں۔ تمام عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت افضل عبادت نماز ہے، نماز تو تو پڑھتا نہیں ہے۔ جب جلسے میں بھی تو آتا ہے تو جلسے میں آنے کے بعد پھر چاروں طرف گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ صاحب اگر تجھ سے پوچھ لے یہ علماء، اگر حضرت مولانا یعقوب صاحب آپ سے پوچھ لے، حضرت غلام حسین آپ سے پوچھ لے، حضرت مولانا شیر محمد آپ سے پوچھ لے، حضرت مولانا انور آپ سے پوچھ لے، جامعہ فیضان تاج الشریعہ کا محتمیم اعلیٰ حضرت علامہ شاکر آپ سے پوچھ لے، بھائی تو نے آخرت کے لیے کیا نیکی جمع کیا ہے، تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے، پھر یہ تمام بند ہو جاتی ہے، تو حق کا پکا سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ راہ کو ضائع نہ کریں۔ ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھے، ڈاکٹر اقبال نے یہ پیغام دیا تھا آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان تو برستا ہے بلکہ خبر نہیں، جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ صاحب آنکھ بند ہو جائے گی، نہ تیرے پاس نیکیاں ہے نہ تیرے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرے۔ ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھے، مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے، نبی کے عشق میں زندگی گزارے۔ قسم خدا کی آج ہندوستان کا ایک ایسا مرد مجاہد ہے جس نے ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے، اللہ اکبر، نبی کی ناموس پر پہرا دیا ہے، ان کی عزت اللہ نے اتنی بڑھا دیا ہے، اگر اسے ATS والے جیل میں ڈال دیتا ہے تو ہندوستان کے لاکھوں مسلمان روڈوں پہ اترتا ہے، پھر ان کی بیاہی کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزار، عشق مصطفیٰ کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہے۔ صاحب میرا موضوع آج کچھ اور ہے لیکن میں علاقے کے حالات کو دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علاقے کے نس کو پکڑنے کے بعد نس کو پکڑنے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں علاقے میں جن باتوں کی آج ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے۔ صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ سوچیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی کمزوریاں ہیں، بتائیے تو صحیح صاحب۔ اللہ اکبر، تم نے اسلامیات کو کتنا سیکھا ہے، تم نے تعلیم مصطفیٰ آپ نے کتنا سیکھا ہے، سن تو صحیح علاقے کے حالات آج کیا ہے۔ حضرت علامہ یعقوب گھر کو آتے ہیں، علاقے کے حالات کو دیکھتے ہیں، دل پاش ہو جاتا ہے۔ علامہ شاکر صاحب کے پاس ایسے مسئلے پہنچتے ہیں، دل رونے لگتا ہے۔ علامہ غلام حسین آتے ہیں جلگاہوں سے، جب علاقے کی حالات میں نگاہ پڑتی ہے تو دل رونے لگتا ہے، علماء دیکھتے ہیں دل رونے لگتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح آج تیرے آپس کتنے انتشار ہو گئے، آپ الجھن میں کتنے جھول رہے ہیں، آپ کے گھر میں کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں،
दो है। एक बहन भाई को देख नहीं पाती है, एक भाई अपनी बहन के लिए घर के दरवाजा बंद कर देता है। साहब सुनो, इसलिए मैं कहता हूँ इलाके के नस को पकड़ के बात की जाए। तुम चलते सोचते हो चलते के बाद ना कुछ में कोई इनकलाब आता है, ना चलते के बाद तुम्हें वो कोई बातें पाई जाती है। अल्लाह पाक जल्दों से सीखे आप, जल्दों से आप सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब जलसा करने के बाद आप उस पर अमल करेंगे। लोगों का आज मिजाज क्या बन गया है, जलसा नामो नमूद के लिए करता है, जलसा शोहरत के लिए करता है। क्या आज हम जलसा कर रहे हैं इलाके में मेरा चर्चा हो जाए, इलाके में मेरे गांव का चर्चा हो जाए? कि खुदा आप ऐसी नीयत रख करके जलसा ना करें, बल्कि जलसा इस नीयत से करें कि जलसा हम इसलिए सजा रहे हैं ताकि उम्मत मुहम्मदिया का एक झूम, एक भीड़ लगेगी, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाएंगे। इलाके में जो गलत चीजें आज राइज है, इलाके में जो गलत चीजें पाई जाती है, जलसे की वजह से वो तमाम गलत चीजें खत्म हो जाए। इसलिए से आप जलसा करें, साहिब जहन को हाजिर करें। इलाके के माहौल आज क्या है? एक बहन जाती है दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है अल्लामा शाकिर मेरे भाई ने अब मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह अकबर, आखिर क्यों आप अपनी बहनों को सताते हैं? आप भी कहते हो हम हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के बातने वाले, हम हुसैन के गुलाम हैं, लेकिन आका हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने वालों ने क्या पैगाम दिया है? क्या एक बहन से भाई नाराज हो जाए, ताकि आप अपनी बहन से नाराज ना हो जाए? देखिए आपके गांव के हजरत अल्लामा अनवर रजा साहब की आमद हुई है। बस 2-3 बातों पे मैं गुफ्तगू करूंगा, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर से हर हाजिर रखे। नौजवान, आज तू किस तहरीर पे जा चुका है? तूने किस रास्ते को इख्तियार कर लिया है? आज यहाँ जलसा हो रखा है, हमने तो बारहा इलाके में ये देखा है, कुछ ऐसे नाहंजाम, कुछ ऐसे नामाकूल लोग हैं, कुछ ऐसे बदमाश किस्म के लोग हैं जिसको मत में इस्लाम मालूम नहीं। जलसा होता है, जलसे के दूसरे दिन कंपटीशन कव्वाली का प्रोग्राम तू करवाता है। ए लोग सुन, अगर तू करता है ऐसा तो तुझको खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जलसे में आप शिरकत करें, जलसा आप करें, जलसे से फायदे भी होते हैं। शर्त है कि आप उन बातों पे अमल करें। लोगों कहने का मतलब यही है कि एक भाई बहन में आज कितनी नफरतें हो गई है। हमारे पास तो ऐसे भी फोन आते हैं कि बहन जाकर के सिविल कोर्ट में केस कर देती है, फिर भाई की जमीन पे इससे लग जाता है, भाई अपनी जमीन को जोत नहीं पाता है। आखिर वजह क्या है? तुमने आखिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? सुनो मेरे हुसैन के घराने वालों ने क्या पैगाम दिया है। बहनें तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुनेंगे, बात समझ में आ रही है तो अपने हाथ को उठाए, कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुसैन है, रौज़तुश शुहदा के अंदर मौजूद है, मेरे आका हुसैन है। आका हुसैन अपने रुफका के साथ अब मदीना से आप मक्का के लिए रवाना, यानी करबला के लिए रवाना हो रहे हैं। मैंने इस बात को इसलिए छेड़ा ताकि आपको एक बहन का मर्तबा समझ में आ जाए। बहनें तुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। साहिब जहन हाजिर करे, मेरे आका हुसैन है, रुफका के साथ आप मदीना छोड़ने को है, लेकिन आपके घर आपकी एक 14 साल बेटी है, रौज़तुश शुहदा के अंदर मौजूद है। दूसरी रिवायत में 9 साल का जिक्र आया है, लेकिन रौज़तुश शुहदा के अंदर है कि हज़रत सुगरा की उम्र 14 साल की है। जरा और से सुने मेरी बातों को। तू अपनी बहन से कैसी मोहब्बत करेगा? तेरी बहनें तुझसे कितनी मोहब्बत करती है? अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो आप देखें उन घरों को जहाँ पे माँ इंतकाल कर जाती है, एक पायल रही बड़ी बहन रहती है, उसके घर एक छोटा सा भाई रहता है, लेकिन बहन अपने भाई की इस तरीके से खिदमत करती है कि कभी छोटे भाई को माँ का एहसास तक होने नहीं देती है। लेकिन तूने बहनों से इतनी नफरतें करना क्यों शुरू कर दिया है? करबला वालों ने क्या पैगाम दिया है? मेरे आका हुसैन है, 14 साल बेटी सुगरा है। हज़रत सुगरा ने कहा था बाबा हुसैन मुझे भी करबला लेके चले, लेकिन आका हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा क्यों नहीं जाएगी? बेटी को भी मालूम है कि मेरा पापा जा रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा। बाप को भी मालूम है मैं बेटी को मदीना छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन अब वापस आके बेटी को देख नहीं पाऊंगा। जब बेटी ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, आपके हमारे हुसैन ने फरमाया बेटी तू नहीं जा सकती है। अल्लाह पाक पर बाप जा रहा है मदीना छोड़कर। 14 साल बेटी सुगरा ने कहा था बाबा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अब मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी ठीक है मैं तुझे थोड़ा सा वक्त
دے رہا ہوں۔ اللہ پاک پر جیسے ہی آقا حسین نے اپنی بیٹی سغرا کو تھوڑا سا وقت دیا، تاریخ بتاتی ہے حضرت سغرا اپنے گھر کے دروازے کے باہر نکلتی ہے، ایک مٹی کا گولا اٹھاتی ہے، پھر گھر کے اندر لے کے آتی ہے۔ تمام رفقا حسین موجود ہے، حضرت عباس علمبردار بھی وہاں موجود ہے، امام قاسم بھی موجود ہے، حضرت علی حضرت قاسم بھی موجود، حضرت علی اکبر بھی موجود ہے، تمام لوگ موجود ہے۔ حضرت سغرا نے اپنے گھر پہ مٹی کو بچھا دیا، میرے آقا حسین اپنے ماتھے کے آنکھ سے اپنی بیٹی کے حرکات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے تمام چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سغرا ہے اپنے بھائی علی اکبر کو آواز دیتی ہے، بھائی علی اکبر یہاں آئیے۔ حضرت علی اکبر قریب آتے ہیں، حضرت سغرا کہتی ہے بھائی علی اکبر اپنا قدم اس مٹی پہ رکھ دیجیے۔ جب علی اکبر نے اپنا قدم اس مٹی پہ رکھا، جب علی اکبر کے قدم کے نشان اس مٹی پہ پڑ گئے، بہن سغرا کہتی ہے بھائی کام ہو گیا، قدم اٹھا لیجیے۔ جیسے ہی علی اکبر نے قدم اٹھا لیا، پھر حضرت سغرا نے حضرت قاسم کو آواز دیا، بھائی قاسم یہاں پہ آئیے۔ حضرت قاسم آتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی قاسم آپ اپنا قدم اس مٹی پہ رکھیے۔ جیسے ہی امام قاسم نے اپنا قدم اس مٹی پہ رکھا، اللہ پاک پر حضرت امام قاسم کے قدم کے نشان اس مٹی پہ پڑ گئے۔ حضرت سغرا کہتی ہے بھائی کام ہو گیا، آپ اپنا قدم اٹھا لیں۔ اب میرا امام حسین فرماتے ہیں بیٹی سغرا معاملہ کیا ہے؟ تم نے علی اکبر کے قدم کے نشان اس مٹی پہ کیوں لیا؟ تم نے علی حضرت قاسم کے قدم کے نشان اس مٹی پہ کیوں لیا؟ حضرت سغرا جواب دیتی ہے اے میرے علاقے میں بسنے والے، اپنی بہنوں سے نفرت کرنے والوں، بہن کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینے والے، باپ ماں جائے تیری بہن تیرے گاؤں کو آئے، بھائی کے گھر تک نہیں آ پاتی ہے، دوسرے کے یہاں کھانا کھا کے سسرال کو جاتی ہے، ماں انتقال کر جاتی ہے، تیری بہنیں آتی ہے، لیکن جب اپنے میکے سے سسرال جاتی ہے اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے جاتی ہے۔ کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے؟ جب میرے امام نے پوچھا بیٹی سغرا آخر بات کیا ہے، تم نے دونوں کے قدم کے نشان کیوں لیے؟ یہاں سے اب سنو بہنیں بھائیوں سے کتنی محبتیں کرتی ہے۔ حضرت سغرا نے کہا اے بابا حسین، میں نے اپنے بھائی علی اکبر کے قدم کے نشان اس مٹی پہ اس لیے لے لیا، میں نے قاسم کے قدم کے نشان اس مٹی پہ اس لیے لے لیا کہ میرے دونوں بھائی کربلا میں ہوں گے، مجھے دونوں بھائیوں کی یاد آئے گی تو میں پریشان ہو جاؤں گی، جب بھائیوں کی یاد ستائے گی اے بابا حسین میں علی اکبر کے قدم کے نشان کو دیکھوں گی میرے دل کو سکون مل جائے گا، قاسم کے قدم کے نشان کو دیکھوں گی میرے دل کو سکون اور اطمینان مل جائے گا۔ یہاں سے پتا چلا کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرے اور بہنوں کو تحفہ دے، اس لیے کہ بہنوں کو تحفہ دینا کسی اور کی سنت ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سے کیا فائدہ؟ ایک عشق ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے، صاحب ذہن کو حاضر کرے۔ میں ان باتوں پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ علاقے کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ مدرسے میں بھی نہیں جاتے ہیں، علماء کے قریب بھی آپ نہیں جاتے ہیں، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے صاحب، تمہارے ائمہ پہ کوئی انگلی اٹھائے ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے کی بات لیں، اتر پردیش میں ایک امام پر ظلم بھی ہندو پریشد کے لوگوں نے کیا، امام صاحب کو مارا بھی، امام صاحب کے اوپر FIR بھی کرایا، پھر تمہارے قوم کے رہنما کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہماری زبانیں بند ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ علماء کو مارا جائے ہم اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کسی سیاسی کتے پہ کوئی کچھ بولتا ہے یا ہماری جاہل ہوا اکٹھا ہو کر کے ان سیاسی کتوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ تم نے علماء کو کتنی گری نظر سے دیکھنا شروع کیا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے علماء سے محبت کرو، علماء سے نفرت نہیں، علماء کے قریب بیٹھا کرو، علماء کے
قریب جا کر کے دین کی کچھ باتیں سیکھا کرو. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے. مسلمانوں ہندوستان کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں. کل اگر آپ سے علامہ انور پوچھ لے کہ شہنواز قادری کی تقریر کون سی ہوئی تھی, کس موضوع پہ ہوئی تھی, آپ کی زبان پہ تالا لگ جاتا. نہیں صاحب, اگر آپ نے کبھی مدرسے میں جا کر کے کسی عالم سے کچھ نہیں سیکھا ہے نا تو کم سے کم ان جلسوں میں آ کر کے علماء کی تقریر غور سے سنائے. یہ تقریر آپ کے لیے کتاب ہے, ذہن حاضر کرے. آج نوجوانوں کے حالات کیا ہے؟ میں گھر سے نکلا نا, جیسے آپ کا NH کروس کر کے آپ کے جلسے میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ 2-3 نوجوان بائک اس قدر تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے, اگر گر جائے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, وہ نہ جانے وہ کس حادثے کا شکار ہو جائے. نوجوانوں سنو, آخری بات اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ. نوجوانوں اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا. تمہارے ماں باپ تیرے لیے بہت سارے آس لگائے ہوئے رہتے ہیں, بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے رہتے ہیں. ماں باپ کی تم تمام امیدوں کو پوری کرو. لوگوں ذہن حاضر کرو, آج ہندوستان میں لوگ ہمارے خانقاہ رضا پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرو, اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرو. جس اعلیٰ حضرت کا تم کلام پڑھتے ہو نا, سلام پڑھتے ہو, کلام پڑھتے ہو, سلام پڑھتے ہو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ان کے دیگر کلام پڑھتے ہو. لوگوں کون ہے اعلیٰ حضرت, کس خاندان میں پرورش ہوئی؟ باپ شرابی ہوگا تو پھر بیٹا سے آپ وفا کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ باپ اگر شرابی ہوگا تو بیٹا بھی آگے چل کے بڑا ہونے کے بعد شرابی ہوگا. باپ اگر لچا لفنگا ہوگا تو باپ کا وہ بیٹا بھی بڑا ہو کر لچا لفنگا ہی ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولادوں کے سامنے آپ اچھی زندگی گزاریں, اولادوں کی صحیح تربیت کریں. بس آخری بات سن لیں, میرے احمد رضا فاضل بریلوی کی تربیت پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی. پتا آج یہ اجمیر کا مجاہد مشاور ایک مکتب فقہ, دوست سے مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والا انسان اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اجمیر شریف گئے, اجمیر کے مشاوروں کے حالات کو دیکھ کر رونا آیا کہ بریلوی طبقے میں یہی ہوتا. میں نے کہا کہ ایک بھی کوئی وہاں کے جتنے مشاور ہیں یہ سارے جاہل ہیں, اور یہ اکثر لوگ شیعہ مکتب فقہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ لوگ آج سنیت کا چولا پہن کر سنیت کو بدنام کر رہا, غریب نواز کی بارگاہ میں رہ کر کے غریب نواز کی چادروں کو بیچ کر اپنی عیاشی کے اڈوں میں جا کر کے پیسوں کو یہ خرچ کرتا ہے. اس لیے ایک غریب نواز کے چاہنے والوں سنو, آج اگر یہ جاہل میرے اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھائے تو کیا ہونے والا ہے, دوسرے لوگ اگر انگلی اٹھائے تو کیا ہونے والا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کا نام بہت ساری محفلوں میں لے لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, کلیجہ پانی ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کسے کہا جاتا ہے؟ جس اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا تو سلام پڑھتا ہے, اور کوئی خیر کیا تم سے نکاح ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. کیا میرے اعلیٰ حضرت کا یہ جرم ہے اگر کسی نے کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ناصب اللہ, تو میرے بریلی کے رضا پکار اڑتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر کسی نے کہا کہ نبی کچھ نہیں ہے تو بریلی کا میرا رضا کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر کوئی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو میرے بریلی کی رضا پکار اڑتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وکیل خانقاہ رضا میں ایک ایسا قطب گزرتا ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں, اگر آج آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے, اگر آپ اس کو 2 دن کے بعد دفن کریں گے تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے گی. لیکن میرے رضا کے خاندان کا ایک ایسا محدث گزرا ہے جن کے انتقال کے 48 گھنٹے گزر گئے. 48 گھنٹے کے بعد جب ان کا جنازہ بریلی کی سرزمین پہ نکالا جاتا ہے, قسم خدا کی اس جنازے سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جس خوشبو سے پورا بریلی معطر ہو جاتا ہے. وہ ایسی عاشق رسول ہے جس کا نام تاج الشریعہ ہے. کیوں نہ ہو, جب جو شاعر پکار اٹھتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمان میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. مسلمان اپنا اخلاق بلند کرے, اپنی سوچ آپ بلند کرے, اپنی اولادوں کے سامنے صحیح راستے پہ زندگی گزارے, قانون مصطفیٰ پہ عمل کر کے زندگی گزارے. اپنے بچوں کے سامنے اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے آپ زندگی
गुजारे। बात आई थी मेरे रजा की, बस यही सुनने से आपको रिश्ते निकालना है। फैसला आपको करना है कि आप बच्चों की कैसी तरबियत करेंगे। जब बाप नमाजी होता है, जब माँ नमाजी होती है, तो उनकी औलादें भी नमाजी होती है। अल्लाह पाक पर मेरे बरेली की रजा है। उनके दादा मौलाना रजा अली खान है, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, अपने वक्त के बहुत बड़े हुजूर, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस है, जिसने दारुल इफ्ता को कायम बरेली में किया था। उसका नाम हजरत मौलाना रजा अली खान है। अल्लाह पाक पर मौलाना रजा अली खान है। अल्लाह अल्लाह, यही गैर मुस्लिमों का त्योहार है जिसको आप और हम होली कहते हैं। ये लोग रंग खेला करते हैं, एक दूसरे से रंग फेंका करते हैं। मेरे बरेली के रजा के दादा मौलाना रजा अली खान है। अल्लाह पाक पर जुमा का दिन है। मौलाना रजा अली खान गुस्ल करके उम्दा कपड़ा पहन के आप अपने घर से जुमा की नमाज के लिए निकले। मौलाना रजा अली खान जब जुमा की नमाज के लिए मार्केट से गुजर रहे थे, कुछ गैर मुस्लिम की बच्चियों ने आप पे रंग फेंक दिया। आपको गुस्सा नहीं आया, बल्कि आप अपनी निगाहों को नीचे कर लिए, वहां से पलट के घर को आए। फिर आपने कपड़ा चेंज कर लिया। फिर मौलाना रजा अली खान फिर मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए चले गए। जुमा की नमाज हो गई। जुमा की नमाज में जब आप फारिग हुए, जब तमाम नमाजें पढ़कर मौलाना रजा अली खान यानी आला हजरत के दादा मस्जिद से बाहर निकलने लगे, तो आपने एक दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, इन गैर मुस्लिम की बच्चियों ने मुझे दुनिया के रंग से रंगा दी है। ए मौला, तेरी बारगाह में रजा अली ये दुआ करता है, ए मौला, इन बच्चियों को ईमान के रंग से मालामाल कर दे। अरे अल्लाह बंदों से कहता है, हमको माइल पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहने मंजिल ही नहीं। मौलाना रजा अली खान आला हजरत के दादा मस्जिद से बाहर निकले। वही गैर मुस्लिम की बच्चियां, जिन बच्चियों ने आप पे रंग फेंकी थी, वो बच्चियां घर की छत से खड़ी है। मौलाना रजा अली खान को देखकर कहा लगा के हंस रही है, लेकिन रजा अली को गुस्सा नहीं आया। जब गुस्सा नहीं आया, वो तमाम गैर मुस्लिम की बच्चियां घर के छत से नीचे उतरती है और आपके कदम को पकड़ के कहती है, खड़े हो जाए। जनाबे हबीबुल्लाह साहब की भी आमद है, कारी मुश्ताक साहब की भी आमद है, उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी, शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी, हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत कारी मुश्ताक साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग करीब होकर बैठ जाए। एक बात, सारे लोग सारे लोग बैठ जाए और अपने हाथ को बुलंद करे, कहते या रसूल अल्लाह। सारे लोग बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे लोग हाथ को उठाए और मेरे साथ यूं कहे, सारे लोग मेरे साथ यूं कहे, पेश करूं आका, क्या हर चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है आका, ये जान भी तुम्हारी है। सारे लोग हाथ उठाओ, कहो या रसूल अल्लाह। और सारे लोग मेरे साथ कहे, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, मैं शर में भी कह देना या रसूल अल्लाह, ये है मेरा दीवाना। जब तो बरेली के रजा पुकार उठते हैं, बेशक मुझदा शफाअत को सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे या रसूल अल्लाह, सबको हंसाते जाएंगे। है लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहले सुन्नत व जमात के एक बेहतरीन शायर जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब की आमद हो चुकी है। और हमारी जमात के एक बेहतरीन खतीब बिरादर अकबर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी मुश्ताक अहमद बरकाती साहब की आमद हो चुकी है। बस एक मिनट मेरी गुफ्तगू सुने, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। लोगों, अपने बच्चों की तरबियत सही से करो। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के दादा मौलाना रज़ा अली खान मस्जिद से निकले, वो गैर मुस्लिम की बच्चियां छत पे खड़ी है, कहा लगा के हंस रही है। अल्लाह पर आप
آپ کو غصہ نہیں آتا ہے؟ نگاہ نیچے کی پہ آپ چلے جا رہے ہیں، غیر مسلم کی بچیوں نے جب آپ کے ان اخلاق کو دیکھا، اللہ اکبر، جب آپ کے اس جمال کو ان بچیوں نے دیکھی ہے، چھت کے نیچے سے اتری ہے، آپ کے قدم کو پکڑ لیتی ہے، پکڑنے کے بعد کہتی ہے اے بریلی کے مولانا مولانا علی خان مجھے کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کر دیجیے۔ جب آپ کے اخلاق کا عالم اتنا ہے تو پھر آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اے مسلمانوں اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت کی پرورش اسی خاندان میں ہوئی ہے۔ جب تو میرے بریلی کے رضا پکار اڑتے ہیں، جب تک پیچھے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ عشق مصطفیٰ میں زندگی گزار۔ اگر ہمارے اہل سنت و جماعت کا کوئی مولوی کہہ دے، اگر وہ کسی پہ اگر تانا نہ مارے، کسی کو نشانہ نہ بنائے، اگر تقریر کے دوران ایک ورڈ بول دے تو پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، خاموشی کے ساتھ نہ رہیں، بلکہ آپ کسی سے جھگڑے بھی نہ کریں، بس علماء کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، علماء کی تائید میں آپ اتر جائیں۔ قسم خدا کی علماء کا ساتھ دو گے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیر و مرشد علامہ تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، وادی رضا کی وہ ہے ہمالا رضا کا ہے، جس وقت دیکھیں گے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل صفات بری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلتے چلتے ایک پیغام دے دو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا کو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو غلط تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ڈیمانڈ کریں، لیکن جب ڈیمانڈ پر آپ کی خواہش پوری کی جاتی ہے تو پھر سننے کے بعد آپ ان کی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف وقت ہے کہ ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، آپ جھوٹے عشق کرنے والے ہیں۔ ارے عشق تو اس وقت ہوگا، محبت تو سچی اس وقت ہوگی۔ غوث اعظم نے جو پیغام دیا ہے ان پیغامات پہ ہم عمل کر کے دیں، ہم عمل کریں اور ان کے تمام نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں جب ہماری محبت صحیح ہوگی۔ میرے بھائی جب ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملے، آنے کا موقع ملے تو آپ وقت کو ضائع نہ کریں۔ کیا پتا کہ کل صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائیں۔ میں نے کل تقریر کے دوران کہا تھا کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ جب نبی کا نام لے لیا جائے نا، جب مصطفیٰ کریم کا نام آ جائے تو اپنے ہاتھ کو بلند کر لینا۔ میں ہر جگہ ہر تقریروں میں یہ بولا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ کو بلند کر لینا۔ لوگوں نے کہا تھا اے علامہ خادم حسین رضوی اگر مصطفیٰ کے نام پہ ہم اپنے ہاتھ کو بلند کر لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو علامہ خادم حسین رضوی نے جواب دیا تھا کہ اے لوگوں جو مصطفیٰ کے نام پہ ہاتھ کو بلند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں عطا کرتا ہے۔ لہذا سارے لوگ اپنے ہاتھ کو بلند کر دے، کہہ دے یا رسول اللہ۔ سارے لوگ میرے ساتھ یوں کہے پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے یا تو کرے سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور اعلیٰ حضرت پکار آتے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ لوگوں تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، علاقے کے ذمہ دار علماء تشریف فرما ہے۔ آج تحفہ معراج کانفرنس کی دوسری شب ہے، یعنی آخری شب ہے۔ آپ نے کل میری تقریر جو حضرات موجود تھے علاقے کے حالات پر میری تقریر ہوئی تھی، مجھے یہاں سے پھر کسی دوسرے جلسے میں جانا ہے تھوڑی دیر،
یہ حضرت مولانا غلام حسنین اور یہاں کی کمیٹی کی محبتیں کھینچ لائی ہیں. میں نے کہا تھا حضرت 10 بجے تک میں رہوں گا کیونکہ مجھے یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر آگے ہونا ہے، لہذا تھوڑی دیر برداشت کریں. اور میں نے کل تقریر کے دوران کہا تھا مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میری بہنیں، آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں اس مقصد سے جلسے میں آئے ہیں. اب اس مقصد سے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ آج ٹھٹھیا پدمرارا بھاگلپور جانا ہے، وہاں پہ ایک جلسہ ہے، وہاں پہ علامت کی تقریریں سوچی ہے، شورا کی نعت مصطفیٰ ہمیں سوچی ہے. لوگوں آئے ہو اس نیت سے، لیکن میری بہنیں کیا کر رہی ہے کہ جلسے کے نام پہ گھر سے تو نکلی ہے، لیکن جب اپنے رشتہ داروں کے یہاں کام کر لیتی ہے، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، جب جلسہ کے لیے آتے ہیں تو آپ جلسہ کے شامیانے کے نیچے بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ دکانوں میں نظر آتے ہیں، آپ ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں زیادہ طویل باتیں نہیں، بس تھوڑی دیر کام کی باتیں سنائیں. حضرت علامہ غلام حسنین صاحب اللہ تھوڑی دیر آپ نکلے ہو تو اس مقصد سے آ کر کے یہاں بیٹھے کہ کم سے کم ہم اپنی خالی جھولیوں میں کچھ نیکیاں بٹور لیں، کچھ نیکیاں جمع کر لیں. نیت تو آپ کی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جب ایسی مجلسوں میں آ کے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے کیا وجہ تھا کہ والا. بڑی تکلیف ہوتی ہے علاقے کے حالات کو دیکھ کر. نوجوانوں، جب جلسے کی بات آئے تو پھر تیری زبان بند نہیں دیتی ہے، تیری زبان پکار پکار کے کہتی ہے مجھے فلانا چیزیں